سورۃ الحجرات کی تفسیر ہم پڑھے ہیں۔ سورۃ الحجرات کی 13 آیات مکمل ہو چکی ہیں، 14 سے انشاءاللہ آج ہم آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قالت الاعراب آمنا، قالت کہا الاعراب دیہاتی لوگوں نے، آمنا کہ ہم ایمان لے آئے۔ قل آپ فرما دیجئے، لم تؤمنوا تم ایمان نہیں لائے ہو، ولکن اور لیکن، قولوا تم یوں کہو، اسلمنا کہ ہم اسلام لائے ہیں۔ ولما يدخل اور ابھی تک داخل نہیں ہوا، الایمان ایمان، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ اور اگر تم اللہ کی اطاعت کرو، وَرَسُولَهُ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، لا یلتکم وہ کم نہیں کرے گا تمہیں، من اعمالکم تمہارے اعمال سے، شیئا کچھ بھی۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی، غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اعراب جو دیہاتی لوگ تھے ان کے متعلق گفتگو فرمائی۔ سورۃ الحجرات کے بارے میں آپ پہلے یہ سماعت کر چکے ہوں گے کہ اصل میں یہ سورت نازل ہی ان دیہاتی لوگوں کے بارے میں ہوئی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے اور پھر آ کر آپ کے حجرے کے باہر شور مچانا شروع کر دیا اور اونچی اونچی آوازیں لگانا شروع کر دی۔ اس موقع پر اللہ رب العالمین نے یہ سورت نازل فرمائی تھی۔ تو اس میں دیہاتی لوگوں کا ایک اور مسئلہ ذکر کیا اللہ رب العالمین نے، اور یہ مسئلہ صرف ان سے متعلق نہیں ہے بلکہ یہ ہم سے بھی اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ دیہاتیوں نے جو اعرابی تھے، جو مدینہ کے آس پاس رہتے تھے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم تو ایمان لا چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اس دعوے کی نفی کر دی، کہا کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا واضح فرق کیا ایمان میں اور اسلام میں۔ کہا کہ یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان میں اور اسلام میں فرق ہے۔ ایک شخص مسلمان ہونے کے باوجود بھی مومن نہیں ہوتا۔ تو ایمان جو ہے اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے آگے مزید فرمایا کہ ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہو۔ اسلام تو تم لا چکے ہو، ظاہری طور پہ کلمہ پڑھ چکے ہو، نمازیں بھی تم پڑھ رہے ہو، تم نیک اعمال بھی کر رہے ہو، لیکن تم ابھی تک مومن نہیں ہو، مسلمان ہو۔ تو تمہیں اپنے ایمان کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں۔ اور یہ بڑی گہری بات ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے آگے ذکر فرمایا کہ مومن ہوتا کون ہے، جس نے ایمان کا دعویٰ کرنا ہے وہ کون ہے، یا جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مومن ہے وہ کون ہے، وہ اللہ رب العالمین نے اگلی آیت میں ذکر کیا۔ تو اسلام جو ہے یہ پہلا زینہ ہے، پہلی سیڑھی ہے۔ دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے انسان کو کلمہ پڑھنا ہوتا ہے، نیک اعمال کرنے ہوتے ہیں، لیکن ایمان کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے ایمان میں اضافے کے لیے ایک شرط لگا دی، اور وہ شرط یہ تھی کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہارا ایمان بھی آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جائے گا، اور پھر جو تم نے بغیر ایمان کے، اسلام تو تم لا چکے تھے لیکن بغیر ایمان کے جو تم نے اعمال کیے ہیں، اللہ اس کے اجر میں بھی کمی نہیں کرے گا۔ جیسے ہمارے بھی بہت سے ہم عمل کرتے ہیں بغیر ایمان کے۔ ایمان کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یقین کامل ہر لحاظ سے، کہ اللہ رب العالمین کی ہر بات پر انسان کو یقین ہو، اور اپنے مرنے پر یقین ہو، اللہ رب العالمین سے آخرت میں جزا ملنے پر یقین ہو، اور اللہ رب العالمین کے ہر وعدے پر یقین ہو، تو انسان کا ایمان
کامل اور مکمل ہونا شروع ہوتا ہے، ورنہ انسان ایمان اسلام تو لاتا ہے، عمل کرتا ہے، لیکن شک و شبہ میں ہوتا ہے، اسلام کے بارے میں شک و شبہ میں ہوتا ہے۔ جیسے آج ہمارے بہت سے مسلمان نام کے مسلمان ہوں گے، تھوڑے بہت عمل بھی کر لیں گے، لیکن اسلام پر مکمل عمل کیوں نہیں کر پاتے ہیں؟ کیونکہ اسلام پر یقین نہیں، اللہ تعالیٰ کی باتوں پر یقین نہیں۔ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رکتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کو بظاہر اس میں فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حکم دیا ہے ان کو پورا نہیں کرتے، کیونکہ بظاہر اس میں نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے، تو وہ ایمان نہیں ہے۔ اب یہاں پر بھی دیہاتیوں کے بارے میں جو اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا، کیوں فرمایا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کی ادائیگی کے لیے مدینہ سے مکہ جا رہے تھے تو یہ اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے۔ کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ ان کو یہ شبہ تھا کہ پتہ نہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گرفتار ہو جائیں، صحابہ بھی شہید کر دیے جائیں اور ہم لوگ بھی نقصان اٹھا لیں۔ اب یہ شبہ تھا، یہ شک تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں نکلے۔ تو جب بعد میں آ کر انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم تو ایمان لا چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تم ایمان نہیں لائے، تم مسلمان ہو، تمہیں اگر اتنا یقین تھا اپنے ایمان پر تو نکلتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تم نہیں نکلے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تمہیں ابھی اسلام پر، اللہ کی باتوں پر تمہیں یقین نہیں، تو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی ہر معاملے پر، پھر اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کا اجر بھی تمہیں پورا عطا کرے گا۔ اب مومن کون ہوتے ہیں؟ وہ اگلی آیت میں فرمایا کہ انما المؤمنون، مومن تو وہ لوگ ہیں، الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے ہیں، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایمان لانے کے بعد پھر کیا کیا؟ فرمایا ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے کوئی شک و شبہ نہیں کیا کسی بھی معاملے میں، پھر شک و شبہ نہیں کیا۔ مزید کیا کیا؟ فرمایا کہ وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، ہم، یہی تو ہیں، الصادقون، اپنے بات میں سچے، یہ اپنے ایمان میں، اپنے ایمان کے دعووں میں سچے ہیں۔ کیسے سچے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کیونکہ انہوں نے پھر ایمان لانے کے بعد شک و شبہ نہیں کیا، جھجکے نہیں، ٹھہرے نہیں کہیں پر، جو اللہ رب العالمین کا حکم آ گیا اور جیسے آ گیا اس کو من و عن ویسے قبول کر لیا، اپنی اولاد کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں، اپنے مال کے بارے میں، اپنے عبادات کے بارے میں، ہر چیز میں۔ پھر ان کو کہیں یہ ٹھہرے نہیں کہ پتہ نہیں یہ بات ہمارے نفع میں ہے کہ نقصان میں ہے، ہمارے لیے صحیح ہے کہ غلط ہے، نہیں، جب اللہ کا حکم آ گیا، صحیح ہے غلط ہے، کود پڑو بس، یہ ہے ایمان۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ثم لم یرتابوا، ایمان لانے کے بعد پھر وہ ٹھہرے نہیں کہیں پر، شک و شبہ نہیں ہوا ان کو، بلکہ انہوں نے جہاد کر دیا، اپنے مال اور اپنی جانوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، کھپا دیا اللہ کے راستے میں۔ فرمایا یہ لوگ ہیں سچے، یہ ایمان لائے ہیں اور ان کا ایمان کا دعویٰ بھی سچا ہے۔ فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے، اتعلمون اللہ، کیا تم اللہ کو سکھاتے ہو، بدینکم، کہ تم دیندار ہو، کہ تم اللہ کو یہ سکھانے آئے کہ تم دیندار ہو۔ واللہ، اور اللہ تعالی، یعلم، وہ جانتا ہے، وہ علم رکھتا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ رب العالمین ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے ایک تنبیہ فرمائی، اپنی دینداری اللہ کو نہ سکھاؤ کہ ہم تو بڑے دیندار لوگ ہیں، بھائی ہم تو بڑے اسلام پر عمل کرنے والے ہیں، بڑے ہم چلنے والے ہیں، میری اور حالت اور آپ کی حالت اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کتنے بڑے مومن ہیں یا ہم کتنے بڑے مسلمان ہیں، اور میں اللہ کو نہ سکھایا کرو، اللہ پر احسان نہ جتایا کرو۔ اگلی آیت میں یہ بات بھی آ رہی۔ تو ہم بسا اوقات اسلام لانے کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں پر احسان کر دیا، ہم نے دینداروں پر احسان کر دیا، ہم نے اللہ کے رسول پر احسان کر دیا۔ میں اللہ پر تم اپنی احسان نہ جتاؤ، اپنی دینداری اللہ کو نہ بتاؤ۔ اللہ رب العالمین کو جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، زمین میں، سب اللہ جانتا ہے، تمہارے دلوں کے حالات بھی اللہ جانتا ہے۔ اور پھر مزید
اللہ رب العالمین نے تنبیہ فرمائی کہ یمنون علیک، یمنون یہ احسان جتاتے ہیں، علیک آپ پر، ان اسلموا یہ کہ یہ اسلام لے آئے ہیں۔ قل آپ فرما دیجئے لا تمنو تم احسان نہ جتاؤ، علیہ مجھ پر، اسلامکم اپنے اسلام لانے کو، بل اللہ بلکہ اللہ تعالیٰ، یمن علیکم وہ احسان کرتا ہے، علیکم تم پر، ان ہداکم کہ اس نے ہدایت دی ہے تمہیں، للایمان ایمان کی، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، اگر تم اللہ رب العالمین سے اپنے تعلق میں سچے ہو تو پھر تمہیں اللہ کا احسان ماننا چاہیے۔ تو انسان دین اسلام پر احسان نہیں کرتا، اسلام کسی کا احسان نہیں لیتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا مجھ پر، آپ پر، ہم سب پر یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی، نیک عمل کرنے کی توفیق دی۔ بسا اوقات ہم اپنی بات کے ساتھ ذریعے سے یا اپنے رویے کے ذریعے سے یہ جتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو بڑا احسان کر دیا، کبھی کوئی عمل کر لیتے ہیں، کبھی کسی کا کوئی تعاون کر دیتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ چل پڑتے ہیں، کبھی کوئی ہم چھوٹا موٹا کام کر لیتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا کام کر دیا۔ آپ دیکھیے نا کہ یہ اعرابی، یہ دیہاتی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر احسان جتا رہے تھے۔ کیا احسان جتا رہے تھے؟ حدیث میں آتا ہے، کہتے تھے آ کر کہ اللہ کے رسول دیکھیں ہم مدینہ کے ارد گرد جتنے دیہاتی یہاں پر اسلام لے آئے، کتنے لوگ ہیں جو آپ سے لڑائیاں کرتے پھر رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو آپ سے جو ہے وہ قتال کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ ہم تو اسلام لے آئے۔ مانا ہے کہ آپ ہمارا احسان مانیں، آپ ہمارے شکر گزار ہو جائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل فرما دی کہ ان کو بتا دو کہ کوئی تمہارا شکر گزار نہیں ہوگا، تمہیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں یہ توفیق دی ہے، ہدایت دی ہے کہ تم یہ چھوٹا موٹا کام جو دین کا کر رہے ہو یہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے کر رہے ہو، ورنہ دنیا میں لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ ہیں ان کو اللہ نے کوئی توفیق نہیں دی، کسی کھاتے میں نہیں آتے وہ۔ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو تھوڑی توفیق دی ہے، اس کی وجہ سے ہمیں اللہ رب العالمین کا احسان مند ہونا چاہیے، اور ہر وقت اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ ہیں جنہوں نے مر جانا ہے کفر کی حالت میں، ابدی جہنم ان کے نصیب میں اللہ نے لکھی ہوئی ہے، لیکن کتنا اللہ کا احسان ہے، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں چند الفاظ قرآن کے پڑھنے کی توفیق دے دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیا، اپنے آپ سے جوڑ لیا، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق دے دی۔ اور ممکن ہے، اللہ رب العالمین سے ہمیں امید ہے کہ جس نے اس زندگی میں چند عمل کرنے کی توفیق دی ہے اس نے ہمارے اور آپ کے نصیب میں جنت بھی لکھی ہوگی۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے، ہمیں ہر وقت اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہی بات اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان 9 مسلموں کو بھی سکھائی کہ تمہیں اپنے اسلام کا احسان نہیں جتانا چاہیے، اور مزید تاکید فرما دی کہ ان اللہ بے شک اللہ تعالی یعلم وہ علم رکھتا ہے، غیب السماوات والارض آسمان اور زمین کی جتنی پوشیدہ چیزیں ہیں سب کا علم اللہ رب العالمین کو ہے، واللہ اور اللہ تعالی بصیر وہ دیکھ رہا ہے، بما تعملون جو کچھ بھی تم عمل کر رہے ہو۔ یہ ساری باتیں، یہ سارے معاملات، یہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ صرف ظاہری باتوں کو اللہ نہیں جانتا، اللہ میرے آپ کے دلوں کے حالات کو جانتا ہے، میری اور آپ کی جذباتی کیفیت کو جانتا ہے، میرے اور آپ کے خیالات کو جانتا ہے، میرے ماضی کو جانتا ہے، میرے مستقبل کو جانتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہر ایک چیز سے باخبر ہے۔ ایسے اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں اپنی کھوکھلے دعوے سامنے نہیں رکھنے چاہیے۔ اللہ رب العالمین کو میرے اور آپ کے کھوکھلے دعوے نہیں چاہیے، اللہ رب العالمین کو ہمارے پختہ یقین چاہیے اور پختہ عمل چاہیے۔ یہ نصیحت ہے اللہ رب العالمین نے اس سورت کے آخر میں جو مجھے بھی کی ہے، آپ کو بھی کی ہے، اور ہر مسلمان کے لیے یہ نصیحت ہے۔ تو اس آیت پر اللہ رب العالمین نے اپنی سورۃ الحجرات کا اختتام فرمایا ہے، اور یہ سورت عظیم ترین سورتوں میں سے ہے جس میں دنیا کے تمام اخلاقیات اور تمام جو اچھے اخلاق ہیں ان کی نصیحت، ان کے آداب اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر ہمیں اس کی تعلیم دی ہے۔
اس کے بعد جو صورت ہے اس کا نام ہے سورۃ قاف، اور یہ مکہ میں نازل ہوئی۔ قاف اس کا نام اس لیے ہے کیونکہ اس کا جو پہلا لفظ ہے وہ ہے قاف، اور قاف کا معنی کیا ہے اس کے حوالے سے ایک ہی موقف درست ہے، اور وہ یہ ہے کہ قاف جو ہے یہ حروف مقطعات میں سے ہے، جیسے الف لام میم ہے، تو الف لام میم، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، تو ان کا معنی کیا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ تو قاف بھی حروف مقطعات میں سے ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بات ذکر کی کہ قاف جو ہے یہ ایک پہاڑ کا نام ہے جس کو کوہ قاف کہا جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کوہ قاف ایک مشہور ایک جو ہے وہ ایک سلسلہ بھی بتایا جاتا ہے، یہ پہاڑ بھی بتایا جاتا ہے، اور اس کے تعلق سے بڑی کہانیاں مشہور ہیں۔ ہمارے ہاں تو بچپن میں بچوں کو جو ہے وہ کوہ قاف سے آنے والے جنات اور پریوں کی کہانیاں بھی سنائی جاتی ہیں۔ تو قاف کے بارے میں یہ ایک باقاعدہ نظریہ ہے، تصور ہے کہ قاف جو ہے وہ ایک پہاڑ ہے جو پوری دنیا کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے، اور اس پہاڑ کی قسم اللہ رب العالمین نے صورت میں کھائی۔ اس پہاڑ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے صورت میں ذکر کیا ہے، جبکہ یہ نظریہ بالکل بودھا اور باطل نظریہ ہے، نہ اس کو کوئی حدیث نہ قرآن اس کی بنیاد ہے، نہ ہی عقل اس کو سمجھ میں آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم جانتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ کسی پہاڑ پر کھڑی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو ایک فضا کے اندر اس کو ایک گولہ بنا دیا ہے جو فضا کے اندر تیر رہا ہے۔ جیسے کہ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کل فی فلک یسبحون، یہ جتنے بھی ستارے ہیں، یہ سیارے ہیں، یہ سارے کے سارے فضا میں تیر رہے ہیں، تو یہ کسی پہاڑ کے اوپر موجود نہیں ہے دنیا۔ ایک بات تو یہ وضاحت ہے۔ دوسری یہ کہ یہ چیز جو ہے وہ اسرائیلیات سے آئی ہے، بنو اسرائیل سے۔ اسرائیلی روایات جو ہے وہ ہماری تفسیری معاملات کے اندر بہت زیادہ آ چکی ہیں۔ بہت سے لوگ آج کل بھی جب دجال کے بارے میں بات کرتے ہیں یا غیبی امور کے بارے میں بات کرتے ہیں، قیامت کے بارے میں بات کرتے ہیں، علامات قیامت کے بارے میں بات کرتے ہیں، بہت ساری ویڈیوز ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں جس میں علامات قیامت پر بات ہو رہی ہوتی ہے، یاجوج ماجوج پر بات ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کو اس نظریے سے بھی دیکھنا ضروری ہے کہ جو بات کی جا رہی ہے وہ ثابت بھی ہے یا نہیں ہے۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں بہت ساری باتیں ذکر کی جاتی ہیں، دجال کے بارے میں بہت ساری باتیں ذکر کی جاتی ہیں، لیکن وہ اکثر باتیں جو ہوتی ہیں وہ اسرائیلی نظریات ہوتے ہیں، اور اسرائیلی جو نظریات ہیں، جو اسرائیلی روایات ہیں، ان پر ہم اعتماد نہیں کر سکتے۔ تو لہذا ہمیں صرف اس بات کو ذکر کرنا چاہیے جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، کیونکہ یہ غیبی امور ہے، اور غیبی امور کے متعلق ہم نے اپنا عقیدہ بنانا ہے تو عقیدہ ہم بنائیں گے قرآن اور حدیث کے مطابق۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بات آتی ہے تو وہ ہمارا عقیدہ نہیں بن سکتا۔ تو قاف جو ہے یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور اسی سے اللہ رب العالمین نے اس آیت کا نام، اس سورت کا نام قاف رکھا ہے۔ مکہ میں نازل ہوئی، اور مکہ کے تعلق سے جو صورت مکی ہوتی ہیں اس کے حوالے سے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ اس میں اللہ رب العالمین زیادہ تر اپنی توحید کو بیان فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین زیادہ تر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر گفتگو فرماتے ہیں، اور زیادہ تر آخرت کے بارے میں بات چیت ہوتی ہے۔ اس صورت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے آخرت کے تعلق سے زیادہ گفتگو فرمائی ہے اور آخرت کے بارے میں دلائل دی ہیں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قاف والقرآن المجید، اور قسم ہے قرآن کی، المجید جو بڑی بزرگی والا ہے۔ یہ قرآن کے صفاتی ناموں میں سے ہے، بہت بزرگی والا، اور المجید جو ہے وہ اللہ کے ناموں میں سے بھی ہے۔ تو قرآن کی صفت بھی اللہ تعالیٰ نے المجید ہی ذکر کی ہے، بہت بزرگی والا، بڑی عظمت والا یہ قرآن۔ تو قرآن کی قسم کھائی، اور قسم کھا کے فرمایا بل عجیبو، بلکہ یہ تعجب میں ہے، ان جاءہم کہ آ گیا ہے ان کے پاس، منذرون ایک ڈرانے والا، منہم انہی میں سے، فقال الکافرون تو کہنے لگے کافر لوگ، ھذا شیء یہ چیز تو عجیب بڑی عجیب ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قسم کھا کے جو بات ذکر کی وہ یہ بات نہیں ہے، یہ بات تو اللہ رب العالمین نے قسم کھانے کے بعد ذکر کی۔ قسم کس بات پر کھائی ہے وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا۔ قسم اللہ رب العالمین نے اس بات پر کھائی ہے کہ جو کہ مفسرین نے ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین نے قسم کھائی قرآن مجید کی
کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، لیکن کافر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑے عجیب معاملہ ہے کہ ہمارے اندر سے ہی ایک آدمی کو رسول بنا کر بھیج دیا گیا ہے، اور یہ تعجب کافروں کو ہمیشہ رہا ہے، اور یہ تعجب آج کل بھی موجود ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کئی موقعوں پر یہ ذکر کیا، اصل میں انسان کی ایک نفسیات ہے، سائیکولوجی ہے، نفسیاتی معاملہ ہے انسان کے ساتھ۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرا لیڈر وہ شخص ہو سکتا ہے، میری رہنمائی وہ کر سکتا ہے جس کے پاس سپر نیچرل پاورز ہو، ما فوق فطرت جس کو کہتے ہیں، قوتیں وہ ہونی چاہیے۔ آج کل آپ دیکھیں گے ہمارے بچوں کو جو ہیروز دکھائے جاتے ہیں وہ ما فوق الفطرت ہیروز ہوتے ہیں، اور بچوں کے ذہنوں میں یہ باتیں ڈالی جاتی ہیں کہ جی آپ کی رہنمائی وہی شخص کر سکتا ہے کہ جس کے پاس انسانی قوت نہیں ہے بلکہ ما فوق الفطرت وہ قوت ہونی چاہیے۔ اور یہی بات مشرکین کے ذہن میں بھی تھی کہ بھئی ایک عام آدمی جو ہماری طرح پیدا ہوا، ہماری طرح وہ زندگی جی رہا ہے، ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، ہماری طرح اس کی اولاد ہے، ہماری طرح وہ تجارت کر رہا ہے، وہ ہمارا لیڈر کیسے بن سکتا ہے؟ وہ ہماری رہنمائی کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے اوپر وحی کیسے نازل ہو سکتی ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر ان کا یہ تعجب ذکر کیا، اور تعجب کر کے اس کی نفی فرمایا کہ نہیں، اللہ رب العالمین نے تمہارے اندر ہی سے لوگوں کو پیدا کیا ہے جو تمہاری رہنمائی کرتے ہیں۔ اور آج بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری رہنمائی وہ شخص کرے جس کی معاشرے میں کوئی جو ہے نا اتھارٹی ہو۔ ایک عام آدمی، ایک عام مولوی مسجد میں بیٹھنے والا، وہ سوسائٹی کو لے کر کیسے آگے چل سکتا ہے؟ ہماری آج بھی لیڈرز کے بارے میں یہی نظریات کہ ایک عام آدمی جو غریب، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جس کی کوئی عزت نہیں ہے معاشرے کے اندر، وہ ہمیں حق کی بات کیسے بتا سکتا ہے؟ وہ ہماری رہنمائی کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہی بات مشرکین کے تعلق سے کئی مقامات پہ ذکر کی۔ سورۃ الزخرف کے اندر تو یہاں تک بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ مشرکین نے کہا کہ بھائی نہ تمہارے پاس مال ہے، نہ تمہاری معاشرے میں کوئی حیثیت ہے، نہ تمہارے پاس کوئی ما فوق الفطرت قوتیں ہیں، تم رسول کیسے ہو سکتے ہو؟ اچھا اگر تم نے رسالت لینی ہی ہے، اگر تم نے ہماری رہنمائی کرنی ہی ہے، تو پھر ایسا کرو کہ تمہارا گھر جو ہے وہ سونے کا ہونا چاہیے، پھر ایسا کرو کہ تمہاری جو ہے وہ باغات ہونے چاہیے، ہمارے سامنے یہ باغات اگیں اور ان کے اندر نہریں جاری ہوں، تو ہم تمہاری بات سنیں گے اللہ کے بارے میں، تو ہم تمہاری بات سنیں گے اپنے بارے میں۔ یعنی انسان کی، ایک مشرک کی، ایک کافر کی یہ ذہنیت ہوتی ہے کہ ایک عام آدمی جس کی سوسائٹی میں کوئی حیثیت نہیں ہے وہ میری رہنمائی نہیں کر سکتا۔ اور آج ہماری بھی علماء کے تعلق سے اور مولوی کے تعلق سے یہی سائیکولوجی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک شخص وہ مشہور ہو گیا، سیلیبریٹی بن گیا، اور اس کی ایک حیثیت ہے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، وہ جو بات کرے گا وہ صحیح کرے گا۔ لیکن ایک عام آدمی، ایک عام مولوی جس کو ہم کہتے ہیں، اگر وہ ممبر پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہے اور وہ معاشرے میں مشہور نہیں ہے، سیلیبریٹی نہیں ہے، وہ بات صحیح نہیں کر رہا ہوگا۔ ہماری ذہنیت بن چکی ہے، ہمارے نوجوانوں کی ذہنیت بن چکی ہے۔ تو یہ ذہنیت اللہ رب العالمین نے اس پر پہلے دن سے چوٹ ماری کہ نہیں، ہدایت اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اور اللہ رب العالمین اپنا فضل جس کو چاہے دے دیتا ہے۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین کو تمہارے اسٹینڈرڈز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو تم نے اپنے اسٹینڈرڈز بنائے ہوئے ہیں نا کہ مشہور ہونا چاہیے آدمی، اس کی کوئی حیثیت ہونی چاہیے، اس کے پاس کوئی ڈگری ہونی چاہیے، تو وہ ہماری دینی رہنمائی کر سکتا ہے، یہ تمہارے اسٹینڈرڈز ہوں گے، اللہ کے اسٹینڈرڈز ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کے اسٹینڈرڈز یہ ہیں، اللہ رب العالمین کی جو معیارات ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنی ہدایت کسی کو بھی دے دیتا ہے۔ اور ہرقل نے ایک بات کہی تھی اپنے دور کے اندر، جب اس کے سامنے ابو سفیان نے یہ بات کہی، جب وہ مسلمان نہیں تھے، کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی جو پیروی کرنے والے لوگ ہیں، اس کے جو فالوورز ہیں، ان کی سوسائٹی میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ہرقل نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ جو تم نے یہ بات مجھے بتائی ہے نا، تو میں تمہیں یہ بات بتاتا ہوں کہ جتنے بھی انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں ان کے فالوورز ایسے ہی ہوتے ہیں جن کی سوسائٹی میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ابتدائی لوگ وہی ہوتے ہیں، معاشرے میں انقلاب وہی لوگ برپا کرتے ہیں جو کسی حیثیت کو دیکھ کے، کسی مقام کو دیکھ کر نہیں آتے، بلکہ سچائی کو دیکھ کر آتے ہیں، ہدایت کو دیکھ کر آتے ہیں۔ ان کے دل کو بات لگتی ہے کہ ہاں یہ بات سچی ہے، اس کو قبول کر کے آتے ہیں، پھر ان کا یقین پختہ ہوتا ہے، پھر وہ سوسائٹی کے اندر انقلاب برپا کرتے ہیں۔ تو یہی بات اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر فرمائی کہ یہ لوگ تعجب کرتے ہیں، ان جاءہم منذر منہم،
کہ ان میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا. فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ ہمارے اندر یہ بندہ آ گیا. اور تعجب ان کو کس بات سے ہوا؟ ایک تو یہ رسالت پر تعجب تھا، دوسرا تعجب کیا تھا؟ اذا متنا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وکننا ترابا، اور ہم مٹی مٹی ہو جائیں گے، ذالک، یہ تو رجع، لوٹنا ہے، بعید، بڑا دور کا، یہ تو بڑے دور کا لوٹنا ہے، یعنی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو محال ہے، یہ تو ناممکن ہے کہ ہم جب مر جائیں اور ہماری گوشت، ہماری ہڈیاں، ہماری کھال مٹی میں مل جائے پھر ہم دوبارہ سے زندہ کر دیے جائیں، یہ ناممکن ہے. اب یہ تعجب اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر کیا. اب اللہ تعالیٰ نے ان کے جوابات دینا شروع کیے. اب یہاں سے اللہ رب العالمین نے آخرت کے متعلق دلائل دیے ہیں. پہلی دلیل کیا دی؟ ہما قد علمنا، تحقیق ہم جانتے ہیں، ما تنقص الارض، جو کم کرتی ہے زمین، منہم، ان سے، وعندنا، اور ہمارے پاس، کتاب، ایک کتاب ہے، حفیظ، جو ہر چیز کی حفاظت کرنے والی ہے. دو باتیں ذکر کی. فرمایا کہ زمین ان کا جو حصہ کھا جاتی ہے، یعنی جب یہ زمین میں ڈالے جاتے ہیں، قبر میں ڈالے جاتے ہیں، تو ان کی کھال، ان کی گوشت، ان کا سب کچھ مٹی میں مل جاتا ہے. تو جس مٹی میں ان کا جو اجزاء ملے ہوتے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں. ما تنقص الارض منہم، جو کچھ بھی زمین ان سے کم کرتی ہے، زمین کا جسم کھا جاتی ہے، اس زمین کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ کس زمین میں ان کی کیا چیز مل چکی ہے، اس کا علم رکھتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس تو کتاب بھی موجود ہے جس نے ہر چیز کی حفاظت کی ہوئی ہے، مانا لوح محفوظ. اس میں انسان کے نطفے سے لے کے اس کی آخری جو گوشت یا ہڈی اس کی مٹی میں ملنی ہے، وہاں تک سب اللہ نے لکھا کہ اس کا انجام، اس کا آغاز کہاں سے ہوا، اس کا اختتام کہاں پر ہوگا. ہر چیز اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ کے اندر لکھی ہوئی ہے. اور فرمایا کہ بل کذبوا بالحق، بلکہ انہوں نے تکذیب کر دی، انکار کر دیا حق کا، لما جاءہم، جب یہ حق ان کے پاس آ گیا. فہم، پس یہ لوگ، فی امر مریج، ملے جلے معاملے کے اندر ہیں، مختلف معاملے کے اندر ہیں. مریج کہتے ہیں کہ اگر آپ دو چیزوں کو، الگ الگ چیزوں کو، جیسے پانی اور چینی کو اٹھائیں، آپ اس میں ملا دیں تو اس کو ہم کہیں گے یہ مائع مریج ہے، اس کے اندر چیزیں مکس ہو گئی ہیں. تو معنی یہ کہ امر مریج کا اللہ رب العالمین بتانے کا مقصد یہ اللہ تعالیٰ کا کہ انہوں نے جو انکار کیا ہے حق کا، وہ کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں کیا، بس حق آ گیا، ان کو سمجھ میں نہیں آیا، انہوں نے انکار کر دیا. اب انکار تو کر دیا، اب انکار کرنے کا کوئی ثبوت بھی پیش کرے کہ بھئی کیوں انکار کر رہے ہیں. اب انکار کرنے کا کوئی سبب نہیں ہے ان کے پاس، کوئی ریزن نہیں ہے. اب جب ریزن نہیں ہے تو کوئی بات کر رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے جادوگر ہے، کبھی کہتے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کتاب لکھ دی تھی، کبھی کہتے ہیں کہ بھئی کوئی اجمی آدمی آ کر ان کو سکھا جاتا ہے. مختلف باتیں، ان سے کوئی بات بن نہیں پاتی ہے. کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، کوئی بات کر رہا ہوتا ہے. کوئی اوتھینٹک بات، کوئی قابل ذکر بات ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی وحی کے انکار میں یہ پیش کر سکے. اور یہ معاملہ آج تک چلا آ رہا ہے کافروں کا. دین اسلام جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے، جو حق دیا ہے، جو انسان حق سے جتنا دور ہوتا ہے اتنا ہی وہ اللہ رب العالمین کے دین پر انکار کرنے میں کمزور ہوتا ہے. آج ہمارے یہاں ایک فیشن بن گیا ہے اور یہ بہت ہی پریشانی والی بات ہے، اور ہماری نئی نسل کے لیے بڑی اس کے اندر پریشانی ہے، خاص طور پہ والدین کے لیے، کہ ہماری یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر ایک فیشن بن چکا ہے اپنے آپ کو لادین ذکر کرنے کا، ایتھیسٹ، کہ میں تو کسی چیز پر ایمان نہیں رکھتا ہوں، میں تو یقین نہیں رکھتا ہوں. ایتھیسٹ منانا اپنے آپ کو، معاذ اللہ کا انکار کرنا، یہ اب ایک فیشن بن چکا ہے معاذ اللہ. پاکستان کے اندر نوجوان نسل اس میں بڑی تیزی کے ساتھ گرفتار ہو رہی ہے اور اس کو فیشن بنا دیا گیا ہے. اور یہ فیشن جو بنا ہے، یہ جو اب ایتھیسٹ جو مذہب ہے، جو لادینیت ایک مذہب ہے، اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ مذہب نہیں ہے. نہیں، لادینیت بھی ایک مذہب ہے. مذہب کو جو قبول کیا جا رہا ہے اور دین اسلام کے خلاف جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ یہی معاملہ ہے، امر مریج. کوئی پختہ دلیل نہیں ہے ان کے پاس، بس یہ ہم ایتھیسٹ ہیں. کیوں ایتھیسٹ ہیں بھائی؟ ہم اللہ رب العالمین کو نہیں مانتے. بھائی کیوں نہیں مانتے؟ بس یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی ہے. اب آپ یقین مانیں اس قدر احمقانہ اور بیوقوفانہ بات ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور جب آپ ان سے سائنس کی بنیاد پر بات کریں تو بھاگیں گے، آپ فلسفے کی بنیاد پر بات کریں تو بھاگیں گے، اگر آپ مذہب کی بات پر بات کریں تو بھاگیں گے. ہم تو گفتگو کر چکے ہیں. تو جو ایتھیسٹ لوگ ہوتے ہیں، جو لادین لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی بنیاد پر کھڑے ہوئے نہیں ہیں. پھر
اسی طرح وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں، جو مشرک ہیں، جب ان کے سامنے توحید کے دلائل رکھے جائیں تو مختلف طریقوں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے، کسی کی پیروی کر ہوتے، کبھی کوئی کسی امام کے پیچھے، کوئی کسی امام کے پیچھے، ان کے سامنے آپ اتباع سنت کے دلائل رکھیں گے، وہ مختلف باتیں کریں گے۔ تو حق ہمیشہ ایک رہتا ہے، اختلاف کرنے والوں کی باتیں مکس ہو جاتی ہیں، وہ کوئی ایک بات ٹھوس بات نہیں کر پاتے۔ آپ ایک رد کریں گے وہ دوسری طرف بھاگیں گے، وہاں رد کریں گے وہ تیسری طرف بھاگیں گے۔ یہی بات کافروں کے تعلق سے ہے۔ فرمایا کہ انہوں نے حق کا تو انکار کر دیا ہے، لیکن ان کا معاملہ جو ہے وہ مکس ہو چکا ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ اب ایک دلیل تو اللہ تعالیٰ نے یہ دے دی، دوسری دلیل کیا دی؟ اب ایک دلیل اللہ رب العالمین دے رہا ہے جو آنکھوں دیکھی دلیل ہے۔ فرمایا افلم ينظروا، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے الی السماء، آسمان کی طرف، فوقہم، جو ان کے اوپر ہے، کیف بنیناہا، کیسے اللہ نے اس آسمان کو بنایا ہے، وزیناہا، اور اللہ نے کیسے اس کو خوبصورت کیا ہے، وما لہا، اور نہیں ہے اس آسمان کے اندر، من فروج، کسی قسم کے کوئی سوراخ، کوئی شگاف، کوئی عیب، کوئی اس کے اندر اللہ رب العالمین نے عیب نہیں رکھے۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے، اور آج جدید سائنس کی وجہ سے، آسٹرونومی کی وجہ سے، فلکیات کی وجہ سے، یہ دلیل اب مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جتنا انسان کائنات کا مشاہدہ کر رہا ہے اتنا دنگ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کیا اللہ رب العالمین نے نظام بنایا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی کائنات ہے۔ ہم تو پہلے سمجھتے تھے، آج سے 400-500 سال پہلے چلے جائے تو انسان سمجھتا تھا یہ بس یہ سورج، چاند اور یہ چند ستارے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں۔ لیکن جب دوربین کی ایجاد ہوئی اور آہستہ آہستہ فلکیات کا اور یہ اس فضا کا، کائنات کا جب مشاہدہ شروع ہوا تو اندازہ ہوا کہ اربوں کھربوں سیارے، ستارے، اربوں کھربوں، اور اتنے بڑے بڑے ہیں کہ ہماری زمین تو کیا، سورج بھی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اور پھر ایک کہکشاں نہیں ہے، ایک گلیکسی نہیں ہے، ملینز آف گلیکسیز ہیں، اربوں کہکشائیں ہیں، اربوں کہکشائیں، پھر کہکشاؤں کے اندر اربوں ستارے ہیں، سیارے ہیں۔ اور ابھی تک جو ہمارے لیے، یعنی جو کائنات ابھی تک ہم دیکھ سکے ہیں، صرف جو کائنات ابھی تک ہم مطالعہ کر سکے ہیں، صرف وہ بہت محدود ہے، بہت کم ہے۔ لیکن اس کے اندر بھی جو لائٹ ایئرز ہیں، جو جس میں لائٹ سفر کرتی ہے، وہ بلینز لائٹ ایئرز ہیں۔ یعنی ابھی ایک سیارہ جس کے بارے میں ابھی گزشتہ کوئی 1-1.5 سال پہلے اس کے بارے میں دریافت ہوئی، اس کو کہتے ہیں سورس 32۔ ایک سورس ہوتی ہے جہاں سے لائٹ نکلتی ہے، جب تک اس کے بارے میں کلیئر نہیں ہوتا اس کو کسی چیز کا نام نہیں دیا جاتا۔ سورس 32C اس کا نام رکھا گیا ہے۔ اس کی طرف سے جو روشنی موصول ہوئی ہے زمین تک، اس کے بارے میں سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے، ہمارا کہنا نہیں، سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے کہ اس روشنی کو زمین تک پہنچنے کے لیے 4 ارب لائٹ ایئرز لگے ہیں۔ 4 ارب لائٹ ایئرز، میرے اور آپ کا والا سال نہیں، لائٹ ایئرز۔ لائٹ ایئرز کہتے ہیں ایک جو روشنی ہے ایک سیکنڈ کے اندر 3 لاکھ 3.5 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے، ایک سیکنڈ کے اندر۔ تو وہ 1 منٹ میں کتنے سفر کرے گی، 1 گھنٹے میں کتنا سفر کرے گی، 1 دن میں کتنا سفر کرے گی، اور 1 مہینے میں، 1 سال میں کتنا سفر طے کرے گی، جو 1 سیکنڈ میں 3.5 لاکھ کلومیٹر کا سفر کر لیتی ہے 1 سیکنڈ میں۔ تو یہ جو زمین تک یہ ایک روشنی پہنچی ہے، اس روشنی کو زمین تک پہنچنے کے لیے 4 ارب لائٹ ایئرز لگے ہیں۔ اب 4 ارب لائٹ ایئرز کو آپ پر سیکنڈ 3.5 لاکھ کلومیٹر سے ضرب دے دیں، کیلکولیٹر فیل ہو جائیں گے۔ اتنی وسیع کائنات ہے جو اللہ رب العالمین نے بنائی، اور اللہ رب العالمین ایک مختصر سی آیت میں ہمیں کہتا ہے اپنے اوپر دیکھ کر دیکھ لو، بس فوقا، اپنے اوپر دیکھ لو بس، جو اللہ رب العالمین نے آسمان بنایا، کیسے اللہ نے اس کو بنایا۔ اور تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا۔ تمہاری حیثیت کیا ہے زمین کے سامنے، تمہاری حیثیت کیا ہے سیاروں کے سامنے، ستاروں کے سامنے۔ تو ایک معمولی سا زمین پر رینگنے والا انسان وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مارنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے کس قدر بڑے بڑے ستاروں کو اور سیاروں کو اپنی قدرت میں اور اپنے کنٹرول میں لیا ہوا۔ یہ تو اللہ رب العالمین کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا دی، اور پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں ہدایت دے دی۔ اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے لیے جنت بنا دی ہے،
کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے رکھ دی ہیں۔ تو فرمایا کہ والارض مددناہا، اور ہم نے زمین کو بچھا دیا، والقینا، اور ہم نے ڈال دیا فیہا، اس زمین کے اندر، رواسی، رواسی کہتے ہیں کیلوں کو، جو کیل جو خیمے گاڑے جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا تو خیمے گاڑنے کے لیے بڑے بڑے کیل جو ہیں وہ زمین میں گاڑے جاتے ہیں، پھر رسیاں باندھی جاتی ہیں، ان کو رواسی کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے زمین کے اندر بڑے بڑے کیل گاڑ دیے، اور یہ کیل کیا ہے؟ یہ پہاڑ جن کی وجہ سے زمین حرکت نہیں کرتی۔ کیا اللہ رب العالمین کی کاریگری ہے، کیا اللہ رب العالمین کی تخلیق ہے کہ زمین کو کیسے اللہ نے بنایا۔ اور آج یہ اس وقت تو ظاہری بات ہے دریافت نہیں ہوا تھا، آج کی سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ جو ہماری ٹیکٹونک پلیٹس ہیں جس کے اوپر زمین چلتی ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ یہ پہاڑی سلسلے بنائے۔ ان پہاڑی سلسلوں کی وجہ سے یہ ٹیکٹونک پلیٹس جو ہیں وہ مضبوطی سے آپس میں جڑی ہوئی ہیں، ورنہ اگر یہ نہ ہوتی تو عام زمین پر کھڑی نہیں رہ سکتے تھے، اس قدر زمین حرکت کرتی۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے جس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ فرمایا وَأَنبَتْنَا فِيهَا، اور ہم نے اگایا ہے فیہا، اس زمین کے اندر، من کل زوج، ہر قسم کی چیزیں، بہیج، جو بڑی خوبصورت چیزیں اللہ رب العالمین نے زمین کے اندر اگائی، متبصرۃ، یہ دیکھنے کے لیے ہے، وذکریٰ، اور نصیحت کے لیے ہے، لکل عبد، ہر اس شخص کے لیے، منیب، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، جو اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھنے والا ہے، اس کے لیے ایک ایک چیز نشانی ہے۔ اور ہم تو چونکہ اب ایک مشینی زندگی گزار رہے ہیں، گاڑی سے نکلے گھر میں، گھر سے نکلے فیکٹری میں، فیکٹری سے نکلے گاڑی میں، نہ ہمیں آسمان نظر آتا ہے، نہ ہمیں پہاڑ نظر آتے ہیں، نہ ہمیں دریا نظر آتے ہیں، اللہ کی فطرت سے تو ہم ایسے دور ہو چکے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین پھر بھی ہمیں جھنجھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمیں جھنجھوڑ دیتا ہے، کبھی کوئی بیماری دے کے، کبھی اپنی نشانیاں دکھا کے، کبھی دکھا کے کہ تم بے بس ہو، تم اللہ رب العالمین کی قدرت کے سامنے کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم اللہ کی فطرت سے تو دور ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کبھی پکڑ کے ہمیں جھنجھوڑ دیتا ہے۔ اس جھنجھوڑنے کو کافی سمجھ لینا چاہیے ہمیں اپنے لیے، اس کو اللہ رب العالمین کی ایک ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک تنبیہ سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ رب العالمین تنبیہ فرما رہا ہے کہ منیب ہو جاؤ، لوٹ آؤ اللہ کی طرف، رجوع کر لو اللہ رب العالمین کی طرف۔ تو یہ چند دلائل اللہ تعالیٰ نے قیامت کے تعلق سے ہمیں دیے ہیں کہ اگر تمہیں صرف اتنا سمجھنا ہو کہ اللہ کے لیے کتنا آسان ہے تمہیں مار کر زندہ کرنا، تو تم صرف آسمان کو دیکھ لو، زمین کو دیکھ لو، تمہارے لیے یہ نشانیاں کافی ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مزید دلائل دیے ہیں، تقریباً 6 قسم کے دلائل ہیں جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دیے ہیں، عقلی دلائل جن کو ہم کہتے ہیں۔ ایک ہمارا ایمان تو ہے آخرت پر، صرف اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ایمان لے، ہم ایمان لے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے 6 قسم کے عقلی دلائل دیے ہیں، جن میں سے 2 اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیے ہیں، مزید 4 کا بھی انشاءاللہ آگے ذکر ہوگا۔ ہمارا وقت مکمل ہو گیا ہے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو پڑھا ہے اللہ رب العالمین کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔